سکتا ہے۔ تو پھر آگے اس کے بعد پھر ذکر آ رہا ہے مہر کا، چونکہ یہ نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، پھر مہر کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کسی سے نکاح کرو کسی عورت سے تو اس کا مہر ادا کرو۔ اور مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ مطلقاً مہر ادا کرنا یہ واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں اجلت کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ مہر بہت تاخیر کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ کا حال تو یہ ہے کہ 4 6 بچے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، 50 60 کی عمر میں پہنچ گئے، نکاح کو 40 سال ہو گئے، ابھی تک انہوں نے مہر دیا ہی نہیں۔ حالانکہ نکاح کے فوراً بعد مہر ادا کرنا چاہیے، یہاں تک فرمایا کہ بیوی کے قریب ہونے سے پہلے اس کا مہر اسے پہنچا دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نکاح کرے، یہ کیمیائے سعادت میں حدیث پاک موجود ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت کرے کہ دینا ہی نہیں ہے میں نے مہر، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مہر ادا کرو۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، وہی جو 251 150 روپیہ 100 روپیہ 111 روپیہ مہر باقی، ابھی بھی باقی ہے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ اس وقت کے 111 روپیے آج کیا قیمت رکھتے تھے، لیکن چونکہ وقت گزرتا گیا پیسے تو بڑھ نہیں سکتے، اب جب وہ پیسے کی قیمت تو اتنی ہی رہی، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 111 روپے میں آدمی ایک مکان خرید لیتا تھا، ابھی 111 روپے میں ایک ڈریس بھی نہیں خرید سکتا، لیکن مہر تو بیچاریوں کو اتنا ہی ملنا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے جلدی دے دو، جتنا بھی ہے دے دو، بلکہ اگر بہت پرانا ہے تو کچھ بڑھا کر کے اس میں دے دو تاکہ وہ کوئی زیور تو خرید سکے۔ اچھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ مہر کا پیسہ عورت استعمال نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ مہر کا پیسہ اگر عورت چاہے تو اس کے زیورات بنا کے پہن لے، اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ مالیگاؤں میں یعنی کہ ماحول ہے کہ مہر کا پیسہ ملتا ہے تو مسجد مدرسے میں دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے کام میں لانا چاہتے ہیں تو بھی لا سکتے ہیں، مگر یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ مسجد مدرسے میں دے کر کے اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں استعمال کر سکتے۔ ذاتی طور پہ ایسا نہیں ہے، ذاتی طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ عورت کی ملکیت ہے، اس کی خاص، وہ جس کام میں چاہے استعمال کر سکتے۔ مہر دے